الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح بھی فرض ہے۔ آپ پر اپنے عقائد و نظریات اور اعمال کو درست رکھنا بھی لازم، اپنی اولاد اور اپنی گھر میں خواتین اہل ان کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ عقیدہ درست کر لیتا ہے، اعمال ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے نہ عقائد درست کرتا ہے، نہ اعمال درست کرتا ہے، جیسے یہ شخص مرے گا، جب تک وہ عقائد اور اعمال بد پہ چلتے جائیں گے اس کو سزا ملتی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ٹھہرے گا۔ قرآن پاک میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے۔ اپنی ذات کو بچانا، اہل و عیال کو نہ بچانا، یہ قرآن کے اس ایک حصے پر عمل ہے، دو پر نہیں ہے۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں چوکی دار ہے ماتحت کے لیے، اور ماتحت کے لیے چوکی دار سے روز قیامت پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی اولاد کے بھی چوکی دار ہیں، اپنے ازواج اور بیویوں کے بھی چوکی دار ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس وجہ سے آپ اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کریں، ان کو بھی عقائد و نظریات اور اعمال صالحہ حقیقیہ سے آگاہی کریں، ان کو بھی سمجھائیں، تبھی جا کر چھٹکارا ہے، ورنہ چھٹکارا کوئی نہیں۔ اور اس میں پھر آگے دو چیزیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے اہل و عیال میں، ماتحتوں میں ایک برائی دیکھتے ہیں،
ایک یہ ہے کہ بندہ برائی دیکھ کر خوش ہو، اس کو اچھی لگے وہ برائی، اور ایک ہے کہ اچھی تو نہیں لگتی لیکن وہ بندہ برائی سے روکتا نہیں۔ دونوں برابر کا جرم ہے، دونوں جرم ہیں، دونوں غلطیاں ہیں، دونوں سزائیں ہیں۔ برائی دیکھ کر اچھی لگے، آپ کہیں گے بھلا برائی بھی اچھی ہوتی ہے؟ بندے کو کوئی اچھی اور خوبصورت لگتی ہے؟ کیا بیاہ شادی پر ڈھول بجانا پسند نہیں کرتا بندہ؟ کتنی ایسی شادیاں ہیں کہ بیٹے کی بھائی کی شادی ہے لیکن ڈھول بج رہا ہے اور طبلے، سرنگیاں، ناچ گانا۔ اب باپ بھی اس محفل کا حصہ ہے لیکن وہ منع نہیں کر رہا، معلوم ہوا کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کی اجازت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کتنی ایسی برائیاں ہیں جو میرے اور آپ کے گھر میں جنم لیے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں یا کسی مسلمان کے گھر میں جوان بیٹی وہ باریک لباس پہنے ہوئے، یا یہ ہے کہ اس کی جوان بیٹی ہے، گھر میں اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، یا وہ گھر سے جیسے قدم باہر رکھے چہرہ ننگا ہے، یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو باپ پسند کر رہا ہے۔ باپ اور ماں کو یہ برائیاں اچھی لگ رہی ہیں یہ برائیاں۔ دیکھیے یار، اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی عورتیں ہیں جو کپڑا پہنتی ہیں لیکن وہ کامل نہیں ہوتا، باریک ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اس سے بڑی برائی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت تک اس کی نماز ہی کوئی نہیں جب تک وہ جنابت والا غسل نہ کر لے۔ یہ کوئی چھوٹی برائی تو نہیں، اگر یعنی یہ وہ برائیاں ہیں جن کو بعض لوگ دیکھ کر پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اس طرح مرگ پر برائیاں، کئی برائیاں ہیں، مثلا کہ مرگ پر ایک آدمی تیجا، 10واں، 40واں واضح طور پر وہ ادا کیے جا رہا ہے، یہ بدعت کے زمرہ میں بڑی برابر والی، بدعت کے زمرہ میں یہ بہت جرم کی بات ہے، یہ بہت بڑی جرم کی بات ہے، کیونکہ بدعت ایک ایسا جرم ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کئی گناہ گاروں کے لیے شفاعت کر دوں گا لیکن بدعتی کے لیے شفاعت نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ بدعتی کو حوض کوثر کا پانی بھی نہیں دوں گا، اور فرمایا کہ بدعتی آدمی کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑی برائی ہے۔ اور کئی قباحتیں میت پر سامنے آتی ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اناج میت کے سرہانے رکھ دیتے ہیں، وہ اناج قبر تک لے جاتے ہیں، سری برائی۔ اور بعض لوگ میت کے حوالے سے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا کفن، اس پر قرآن پاک لکھواتے ہیں اور وہ اس کو کفن دیتے ہیں۔ یہ سری برائی ہے کہ یہ قرآن پاک الیاذ باللہ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے، کہاں تحریر کیا ہوا ہے تم نے؟ یہ سری برائی ہے، یہ میت کی برائی ہے، موت کے وقت کی برائی ہے۔ اور بعض لوگ اپنی میتوں پر، اور مجھے حیرت ہے بعض مسجدوں پر بھی کہ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چادر جو میت کے اوپر دی جاتی ہے اس پر لکھائی ہوتی ہے، اس پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور بڑے چپکے کے ساتھ ہم وہ چادر میت کے اوپر چارپائی پر بچھاتے ہیں۔ سری زیادتی۔ قرآن پاک کو کہاں رکھا تم نے؟ قرآن پاک کو کہاں رکھا؟ اتنی سخت برائی، اتنی سری برائی۔
اور بعض لوگوں میں جہالت اور بھی ہے کہ وہ میت کے جسم پر کلمہ طیبہ لکھتے ہیں، اور بعض لوگ قبر کے اندر کلمہ طیبہ لکھتے ہیں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو میت کے ساتھ متعلقہ ہیں، اموات کے ساتھ متعلقہ ہیں۔ اور بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ موت کے وقت ابھی میت پڑی ہوتی ہے، اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں کہ یار دعا کرو اس کے لیے، سارے مرد و خواتین، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں۔ یہ سری برائی ہے جو سری سنت رسول کے خلاف ہے، حضرت علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ میت کو تدفین کے بعد، دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تلقین میت کرتے ہیں۔ تلقین میت یعنی وہ میت کے اوپر قبر پہ کھڑے ہو کر سارے لوگ یا ایک دکا لوگ کلمہ طیبہ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یار کیوں یہ کر رہے ہو اس موقع پر؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اس وقت سوال و جواب کا وقت ہے، ہمارے کہنے سے اس پر سوال و جواب کی آسانی ہو جائے گی۔ یہ سری برائی ہے۔ اور بعض لوگ قبر پر کھڑے ہو کر تدفین کے بعد اذان بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سری برائی ہے، سری زیادتی ہے، اور شریعت کے خلاف سری دشمنی ہے۔ یہ برائیاں میت کے ساتھ بھی ہیں اور زندہ کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ برائیاں غمی میں بھی ہیں، خوشی میں بھی ہیں۔ اور بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ اپنی بیٹی کو جب شادی کرتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کے نیچے چلاتے ہیں، اوپر قرآن پاک یوں رکھتے ہیں اور نیچے اس بچی کو چلاتے ہیں۔ سری برائی ہے، سری زیادتی ہے۔ تو میرا عزیز یہ بات دل دماغ میں بٹھائیے، اگر آپ کی اولاد میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ماتحتوں میں ایک برائی چل رہی ہے، آپ نے اس برائی کو اچھا جانا، اس برائی کو پسند کیا، آپ جب مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، فوت ہونے کے بعد وہ اولاد اپنی اولاد کے لیے یہ کام کروائے گی، برابر جب تک آپ وہاں موجود ہیں، یعنی برزخ میں ہیں، آپ کو عذاب ہوتا جائے گا، سزا ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے برائی کو پسند کیا اپنی زندگی میں، یا آپ نے پسند نہیں کیا لیکن آپ نے برائی کو برائی سمجھا لیکن آپ نے اس کو موقع پہ منع نہیں کیا، دونوں صورتوں میں آپ کو مرنے کے بعد سزا ہوگی، مرنے کے بعد عذاب ہوگا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور سنت میں یہ بات موجود ہے۔ قرآن اور سنت میں اس بات کی شاید شواہد موجود ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں نے خود برائیاں کی وہ قیامت کے دن اپنی برائیوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی برائیوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہ سمجھی میں، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ دونوں کا بوجھ برابر کر کے ان کے اوپر رکھا جائے گا۔